NTV اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، سالوں منکرین قرآن کریم پر الزام لگاتے رہے کہ یہ کتاب مافوق الفطرت واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بھلا کوئی عقل رکھنے والا انسان ان واقعات پر کیسے یقین کرے؟ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام مرنے کے 100 سال بعد زندہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ آج تک زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ہم مسلمان قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ برحق ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن اپنے اندر چھپے مزید رازوں کو آشکار کرتا جا رہا ہے، جو منکرین قرآن کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ہی لے لیں۔ ان جوانوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی، جہاں اللہ نے انہیں لمبی نیند سلا دیا، اور یہ 309 سالوں تک اس غار میں سوتے رہے۔ ان جوانوں کا اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ اپنی آخری کتاب قرآن عظیم میں ان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ دوستو، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا غار میں ٹھہرنے کا واقعہ قرآن میں لفظ لبثوا سے شروع ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہرنا۔ یہ لفظ لبثوا پوری سورت میں 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلے لبثوا سے تیسرے لبثوا تک الفاظ کی تعداد بھی 309 ہی ہے۔ کیا بھلا کوئی انسان ایسا واقعہ بیان کر سکتا ہے جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جائے، جو 309 سالوں تک غار میں سوئے رہے، اور یہ پورا واقعہ بھی 309 الفاظوں میں بیان کر دیا جائے؟ یقیناً یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم اصحاب کہف کی مدت بیان کرتے ہوئے لفظ 300 استعمال کرتا ہے، جس کے عربی میں معنی ہے 300۔ یہی لفظ 300 اس صورت میں بھی 300ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس واقعے کے بیان میں ایک اور حیرت انگیز انداز اپنایا گیا کہ قرآن نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے، بلکہ کہا کہ وہ 300 سال تک سوئے اور مزید 9 سال تک سوتے رہے۔ پہلے یہ بات عجیب لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور ایسا کیوں کہا کہ وہ 300 سال تک سوئے اور مزید 9 سال پھر سوئے؟ دوستو، اس انداز بیان میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے شمسی اور قمری سالوں کے فرق کو واضح کیا کہ قمری سال شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے ہر 100 سال گزرنے کے بعد 3 قمری سال شمسی سالوں سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی 100 شمسی سال 103 قمری سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے، تو یہ قمری سالوں میں 309 سال بنتے ہیں۔ کیونکہ اسلامی کیلنڈر قمری سال سے چلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 309 سال بتائے، لیکن 300 اور 9 کو الگ کر کے بھی بتا دیا کہ یہ 309 سال دراصل شمسی 300 سال ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن نے 300 اور 9 کو الگ کر دیا، اس لیے یہ لفظ 9 قرآن میں 309ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہ وہ تمام انداز بیان کے معجزات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن اس خدائے واحد کا کلام ہے جس نے ہم انسانوں کو بھی کلام کرنا سکھایا۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم انسان اپنے بنانے والے جتنا کلام کرنا نہیں جانتے، اور اگر ہم ان دلائل کے بعد بھی اس خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہ لائیں تو ہم سراسر خسارے میں رہے۔ دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔